بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے لام نون را کا مخرج، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ زبان کا کنارہ، یہ والا جو کنارہ ہے یہ ثنایا اولیاء سے رباعیہ، انیاب اور ضاحک تک زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ۔ جب یہ ثنایا اولیاء، رباعیہ، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے زبان لگتی ہے، زبان کا کنارہ لگتا ہے، تو لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لام لام لام، تو یہ لام کی آواز اس طرح سے پیدا ہوتی ہے، یہ لام کا مخرج ہے۔ آگے ہے نون کا مخرج، زبان کا کنارہ ثنایا اولیاء، رباعیہ، انیاب یہاں تک کہ مسوڑوں سے زبان کا کنارہ لگے تو نون 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے را کا مخرج۔ را کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ ما پشت زبان کا کچھ اوپر والا حصہ، یعنی پچھلی سائڈ والا حصہ، جو یہ اوپر والا حصہ جسے ہم پشت کہتے ہیں، یہ لگے کہاں سے، کس کے ساتھ لگے؟ ثنایا اولیاء اور رباعیہ سے، ان کے جو مسوڑے ہیں ان سے لگے تو را کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا لام نون را کا مخرج۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو پریکٹس اور محنت ہی بندے کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی آپ پریکٹس کریں، اور اس کے ساتھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائکس بھی کریں، شیئر بھی کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، اور ان تینوں حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان تینوں حروفوں کو باعتبار مخرج طرفیہ زلقیہ کہتے ہیں۔ اب آگے والا مخرج ہے دال، طا، تا کا، ان کو باعتبار مخرج حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگانے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ دال، طا، تا، دال، طا، تا، تو یہ تینوں حروفوں کو باعتبار مخرج حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ اب آگے والا مخرج ہے زا، زال، سا کا، تو ان کو باعتبار مخرج حروف لفظیہ کہتے ہیں۔ ان کا مخرج یہ ہے زبان کا کنارہ، یعنی زبان کی نوک، یہ والی ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگانے سے ان تینوں حروفوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگانے سے ان کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ را، زال، سا، را، زال، سا، را، زال، سا، تو ان تینوں حروفوں کو باعتبار مخرج حروف لفظیہ کہتے ہیں۔ اب آگے والا مخرج ہے تین حروفوں کا، جو کہ صاد، زا، سین ہیں۔ ان کو باعتبار مخرج حروف صفیر کہتے ہیں، کیونکہ جب ان کی ادائیگی ہوتی ہے تو منہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کا مخرج ہے ثنایا سفلی کا کنارہ ما اتصال کچھ ثنایا اولیاء کے کنارے جو ہیں ان سے ان تینوں حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ثنایا سفلی کے کنارے، یہ جو سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ اور نوک زبان، تو کچھ تھوڑا سا حصہ ثنایا اولیاء کا بھی ہے۔ ثنایا اولیاء کے جو کنارے ہیں کچھ ان سے بھی تھوڑی سی زبان لگتی ہے، تو پھر زبان کی جو نوک ہے لگتی ہے، تو پھر ان تینوں حروفوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ صاد، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، زا، سین، تو ان کو حروف صفیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ دا ہوتے ہیں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔